الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد یقول شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وَيَأْمُرُونَ بِبِرِّ الْوَالِدَيْنِ وَصِلَةِ الْأَرْحَامِ وَحُسْنِ الْجِوَارِ الإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك. میں عبارت پڑھ چکا تھا کل کے درس میں اور اپنے سامعین کے لیے اس عبارت کا ترجمہ بھی کر چکا ہوں. مختصر سی توضیح ان اہم ترین باتوں کی جو اہل سنت والجماعت کے اخلاق ہیں اسی کا مختصر بیان درس میں مقصود ہے. پہلا جملہ آج کے درس کا یہ ہے کہ وَيَأْمُرُونَ بِبِرِّ الْوَالِدَيْنِ، اہل سنت والجماعت بر الوالدین کا حکم کرتے ہیں، یعنی وہ خود اپنے آپ کو اور اپنے دینی اسلامی ایمانی بھائیوں کو اس بات کا حکم کیا کرتے ہیں کہ والدین کے ساتھ نیکی، بہترین سلوک، اچھا برتاؤ کرو. یہی تو بر کا معنی ہے. بر میں ساری وہ باتیں آ جاتی ہیں جو والدین کے حقوق کے ضمن میں آتی ہیں کہ ان کی فی غیر معصیت الخالق باتوں میں ان کی اطاعت و تابع داری کی جائے، ان کی خدمت کی جائے اور بہر نوع ان کے ساتھ احسان کیا جائے، ان کو راضی و خوش رکھا جائے، ان کی راحت و آرام کا ہر جتن کیا جائے. والدین کا حق بڑا عظیم. کتاب و سنت کی روشنی میں یہ امر بالکل واضح ہے کہ ان کا حق بہت بڑا ہے. اللہ جل وعلا نے قرآن کریم کے اندر اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کا تذکرہ کیا ہے، ان کے ساتھ احسان کو واجب قرار دیا ہے. قرآن عظیم کی اگر ہم آیتیں آپ کے سامنے پیش کریں، کئی ایک ہیں جو والدین کے حقوق، ان حقوق کی عظمت، اہمیت اور اس طرح سے والدین کے مرتبے کی بلندی کو بیان کرتی ہیں. اللہ تعالی نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.
والدین کے ساتھ احسان کا بھی اللہ جل وعلا نے تاکیدی حکم کیا ہے، اپنی توحید عبادت کی تاکیدی وصیت کو تلقین کے مان بات۔ پوری آیت آپ سماعت کریں، ترجمہ سنیں، ترجمہ پڑھیں، قرآن کریم کے جو معتبر تراجم ہیں اور اس کے تفسیری حواشی پڑھیں تو خالی اسی ایک آیت میں والدین کی جو اہمیت ہے اور ان کے حقوق کی جو عظمت ہے اس کی معرفت آپ کو ہو جائے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، بڑھاپے میں دونوں میں سے کوئی ایک یا دو کے دونوں مل جائے، فلا تقل لہما اف، انہیں اف نہ کہو۔ یہ اف ناراضگی کا ادنا ترین درجہ، اس کی بھی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا سچا کلام ہے، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، ان کو جھڑکو مت، وقل لہما قولا کریما، سب سے بہتر بات ان سے کہو، سب سے حسین تر بات، ایسی بات کہ جس سے خود ان کی کرامت، عزت، مجد و شرافت ٹپ کے، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، کمزور بن کے رحمت و مہربانی کے ساتھ اپنا بازو ان کے لیے پھیلائے رکھو۔ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور یوں اللہ جل وعلا سے دعا کرتے رہو کہ پروردگارا تو ان دونوں پر رحم فرما، جیسا کہ ان دونوں نے میری تربیت کی ہے، مجھ کو پالا پوسا ہے۔ آپ اس آیت کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالی نے کس طرح سے اپنے حق عظیم، حق توحید العبادہ کے بعد والدین کے ساتھ احسان کا تذکرہ فرمایا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ توحید کی تحقیق اور اس کا حکم وصیت اور رد شرک کے بعد نہی عن الاشراک باللہ کے ساتھ اللہ تعالی نے دوسرے نمبر پہ کہا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان والے حق کو اپنے حق کے ساتھ ملا کے اللہ تعالی نے والدین کے حقوق کی عظمت کو آشکار کیا ہے۔ آپ سورہ لقمان کی، سورہ احقاف کی آیات دیکھیں، میں بلا ترجمے کی خالی آیات کی طرف اشارہ کر دے رہا ہوں کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، یہ لقمان کی آیت کریمہ۔ تو سورہ الاحقاف میں اللہ تعالی نے کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا۔ ان آیتوں میں اللہ تعالی نے والدین کے ساتھ احسان کی انسان کو وصیت کی ہے، تاکیدی حکم کیا، اس کی زوردار تلقین کی ہے، اور بالخصوص ان دونوں آیتوں میں جو لقمان اور احقاف کی ہیں اسے ماں کے رتبے کی بلندی کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، جو میں تفصیل سے نہیں ذکر کرنا چاہتا ہوں، بس یہ کافی ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آ کے ایک آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابتی، میرے بہترین برتاؤ، بہترین صحبت و ہم نشینی کا تمام لوگوں میں کون سب سے زیادہ حقدار ہے؟ تو آپ نے کہا امک، تمہاری ماں۔ یہ بات بار بار پوچھنے پر آپ نے امک امک کہا 3 بار۔ چوتھی مرتبہ جب کہا سائل نے، پوچھنے والے نے، کہ پھر کون؟ تب آپ نے کہا اباک او ابوک، کہ تمہارا باپ۔ تو والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بعض نواحی سے ماں کا رتبہ بلند ہے، اور وہ اس رنج و تکلیف کی بنیاد پر ہے جس کا سامنا ماں حمل اور وضع حمل اور فصال و فطام رضاعت کے سارے مراحل طے کرنے کے درمیان کرتی رہتی ہے۔ اور اسی لیے تو عبداللہ ابن عمر سے جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ جو اپنی ماں کو اپنی پیٹھ پہ لاد کے طواف بیت اللہ کر رہا تھا کہ کیا میں نے اپنا حق جو ماں کا تھا ادا کر دیا؟ کہا نہیں، تم اس کے درد زہ کے وقت کی ایک سسکاری تکلیف والی اس کا بھی تم اس طور پر بھی ادا نہیں کر سکتے، اور یہ حقیقت ہے۔ حقوق والدین، اطاعت والدین، بر الوالدین کے تعلق سے احادیث بہت ساری ہیں۔ کہنے والا، بیان کرنے والا کہتا ہے کہ جب میں نے اجازت جہاد کی چاہی تو آپ نے جب پوچھا کہ احد الوالدین او احدہما، اور جب کہا کہ ہاں تو کہا ففیہما فجاہد۔ تو بعض مواقع پر بر الوالدین کا رتبہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ ہوتا ہے کسی کے حق میں، کہ مثلا اس کے والدین اس کی نیکی اور اس کے احسان کے زیادہ محتاج اگر ہوں تو ایسی صورت میں اسے ان کی خدمت ہی کو جہاد سمجھنا چاہیے، اور وہی اس کے لیے جہاد ہے اللہ کے راستے میں۔ اور بہرحال یہ بر الوالدین ہر انسان پر فرض عین ہے، اور یہ بات یاد رہے کہ بر کا مطلب یہی ہے کہ ہر خیر، ہر بھلائی والدین کے لیے کی جائے، اس کو پہنچائی جائے جتنا کہ انسان کی طاقت اور اس کی استطاعت ہے، اور ہر شر کو ان سے دور رکھا جائے، اور یوں ان کی خدمت کی جائے، ان کو خوش رکھا جائے، ان کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ گفتگو ہو، اور یوں حسن مقال اور حسن عمل کا مظاہرہ ہو، اور ہر وہ کام کیا جائے ان کے تعلق سے جو ان کے لیے باعث آرامی جاں ہو۔ یاد رہے کہ بر الوالدین کے اپنے ثمرات، اور اگر معاملہ برعکس ہے تو اس کے بھی اپنے برے نتائج ہیں۔ عوام کا کہنا ہے کہ البر اسلاف اور اسلاف کہ نیکی بالخصوص والدین کے ساتھ ایک قرض ہے، جیسا ایک آدمی اپنے والدین کے ساتھ برتاؤ کرے گا، خود اس کی اولاد اس کے ساتھ وہی برتاؤ کرے گی۔ اگر خیر کا برتاؤ ہے، احسان ہے، عمدہ سلوک ہے، تو اس کی اولاد بھی اس کے ساتھ ویسے ہی عمدہ سلوک کرے گی، اچھا برتاؤ بھی کرے گی۔ اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہے تو ویسے ہی اس کے نصیب میں
ہوگا کہ اس کی اولاد بھی اس کی اطاعت، اس کی فرمانبرداری نہیں کرے گی، اس کی رضا اور خوشنودی کا خیال نہیں رکھے گی، اس کے راحت و آرام کی کوئی فکر نہیں کرے گی، اور یہ چیز معاشرے کے اندر ملحوظ کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد کا دوسرا جملہ ہے کہ وہ صلۃ الارحام، یعنی اہل سنت والجماعت رشتوں کے جوڑنے کا حکم کیا کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رہے کہ یہاں والدین کے درمیان اور اقارب جو دوسرے ہیں ان کے درمیان فرق ہے کہ والدین کے ساتھ بر ہونا چاہیے اور رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ جوڑنا چاہیے، اور بر کا درجہ یہ صلہ سے کہیں اونچا اور بلند۔ ویسے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ صلۃ الارحام کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ کتاب و سنت کے نصوص میں صلہ رحمی کی اہمیت بالکل واضح ہے، چنانچہ صلہ رحمی کے اپنے بہترین ثمرات اور فوائد ہیں۔ ایک حدیث میں یہاں تک آیا کہ جو انسان چاہتا ہو کہ اس کی روزی میں کشادگی اور اس کے اجل میں تاخیر ہو، اس کو یہ کام کرنا چاہیے اور صلہ رحمی کرنا چاہیے، اور جو شخص صلہ رحمی نہیں کرتا اس کے بارے میں یہ کتنی سخت وعید ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کہ آپ نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ کاٹنے والا جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ اور صلہ کیا چیز ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ صلہ جس کے معنی جوڑنے کے ہوتے ہیں، لیکن اصطلاح شریعت کے اندر یہ صلہ رحمی اپنا خاص معنی رکھتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ عرف میں جس کو صلہ کہا جاتا ہے وہی صلہ رحمی ہے، کہ اگر رشتہ دار مثلا فقیر مالی تنگی کا شکار ہیں تو ان کی مالی مدد کی جائے، اور کوئی دیگر پریشانی ہے جس میں وہ گرفتار ہیں اس سے گلو خلاصی کی کوشش کی جائے، ان سے ملاقاتیں کی جائیں، ان کی زیارتیں کی جائیں، ان کو کھلایا جائے، ان کو پلایا جائے، ان کو خوش رکھا جائے، ان سے بہترین برتاؤ کیا جائے۔ یہ سارے مسائل صلہ رحمی کے دائرے میں آتے ہیں کہ ہر طور پر اس کو خیر سے یاد کیا جائے، اس کے ساتھ احسان کیا جائے، کسی بھی نوع کا ظلم، کسی نوع کی سرکشی، کسی نوع کی زیادتی ان کے ساتھ نہ کی جائے، ان کے دلوں کے اندر سرور داخل کیا جائے، کسی بھی قول و عمل سے ان کا دل نہ توڑا جائے۔ یہ ساری باتیں صلہ رحمی کے دائرے میں آتی ہیں۔ تیسرا جملہ تھا کہ اہل سنت والجماعت حسن جوار کا حکم دیا کرتے ہیں۔ یہاں عام بات ہے حسن جوار کہ گویا پاس پڑوس میں رہنے والے پڑوسیوں کے ساتھ بہترین برتاؤ ہو، جو اس کے پڑوسی ہوں، اور پڑوسیوں کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں، ہوتی ہیں، انہیں میں اقارب بھی ہوتے ہیں، انہیں میں اپنے دینی اقارب ہوتے ہیں، غیر دینی اقارب ہوتے ہیں، خالی
پڑوسی ہوتے ہیں اور ہر ایک کے اپنے حقوق ہیں. تو چاہے جار پڑوسی قریب ہو یا بعید ہو، اس کے ساتھ حسن جوار کا معاملہ رکھنا چاہیے، بئی طور کی ان کے کام آنا چاہیے، ان کو کسی بھی نوع کی کوئی تکلیف، کوئی گزند نہیں پہنچانی چاہیے، ان کے حقوق کی حفاظت چاہیے، ان کا خواہ مال ہو یا خون ہو یا آبرو ہو، اس کی حفاظت و صیانت کرنی چاہیے، حفاظت و صیانت کا جتن کرنا چاہیے، اس میں اپنا رول پلے کرنا چاہیے، بئی طور کی اس کو یہ محسوس ہو کہ میرے پڑوس میں آباد شخص میرا محافظ بھی ہے، میرا معاون بھی ہے، میرا ناصر بھی ہے، میرا حامی بھی ہے. اور یاد رہے کہ پڑوسی اسے کہتے ہیں جو گھر کے اعتبار سے قریبی ہو، جو آباد ہو پڑوس میں، اور جو سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے وہی حسن جوار کا زیادہ استحقاق رکھتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن جوار کے تعلق سے، پڑوسیوں کے تعلق سے، پڑوسیوں کے حقوق کے تعلق سے بہت تیری باتیں کہی ہیں. قرآن پاک میں بھی جاری ذی القربى والجار الجنب دونوں کے ساتھ احسان کا اللہ تعالی نے حکم کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے چاہیے کہ وہ اپنے جار کی، اپنے پڑوسی کی عزت کرے، اس کی تکریم کرے، اس کا اکرام کرے. ایک حدیث میں آپ نے یہاں تک فرمایا پڑوسیوں کے حقوق کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے ان کے ساتھ احسان اور بہترین سلوک کرنے کے لیے کہ اذا طبخت مرقۃ فاکثر ماء وتعاہد جیرانک، شوربہ بناؤ، پانی بڑھا لو، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو. تو یہ ہدایہ اور تحائف سے نوازنا اور کھانے پینے کی اشیاء ان کے لیے فراہم کرنا، مہیا کرنا، اپنے پاس سے ان کے یہاں پہنچا دینا، یہ تمام چیزیں حسن جوار کے اندر داخل و شامل ہیں. پڑوسی کے حق کی عظمت نمایاں ہوتی ہے اس حدیث سے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، جبریل برابر پڑوسی کے سلسلے میں مجھ کو احسان، بہتر سلوک کی وصیت و تلقین کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے ایسا لگا کہ وارث ہی بنا ڈالیں گے، یعنی من جانب اللہ پڑوسی کے وارث قرار پانے کا حکم لے کر کے آ جائیں گے. پڑوسی کی حق کی عظمت اور اس کے ساتھ کسی نوع کی بدسلوکی کا کیا وبال ہے، اس کو سمجھنے کے لیے یہ حدیث کافی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن. قالوا من یا رسول اللہ؟ قال من لا یأمن جارہ بوائقہ. قسم اللہ کی وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا، اچھا مومن، کامل مومن، اعلی مرتبے کا ایمان والا بن ہی نہیں سکتا. کہا گیا، پوچھا گیا کہ کون ہے اللہ کے رسول؟ قال من لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ انسان کی جس کا پڑوسی اس کی زیادتیوں، اس کی ایذا رسانیوں،
اور اس کے انواع و اقسام کے تکلیف دہ باتوں، تکلیف دہ سلوک سے معمون اور صحیح سالم نہ ہو۔ تو بہرحال ذکر ہو رہا تھا اہل سنت والجماعت کے اعلیٰ اور بلند اخلاق کا، کہ جس سے اہل السنہ والجماعہ طائفہ منصورہ فرقہ ناجیہ اہل الحدیث متصف ہوتے ہیں۔ ان اعلیٰ اخلاق میں بر الوالدین ہے، صلہ رحمی ہے، اور اسی طرح سے پڑوسیوں کے ساتھ بہترین سلوک ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان اعلیٰ اخلاق کو اپنانے کی توفیق دے۔ اس کے بعد اخلاق اہل سنت بیان کرتے ہوئے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یہ بھی کہا کہ اہل سنت والجماعت یتیموں، مسکینوں اور مملوک کے ساتھ نرمی وغیرہ کا بھی حکم دیتے ہیں۔ ان جملوں کی تشریح کل کے درس میں انشاءاللہ پیش کی جائے گی۔ میں اللہ تعالیٰ سے توفیق کا طالب ہوں۔ وصلی اللہ علی النبی۔